خدمت فاؤنڈیشن جو ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، کن کن شعبوں کے اندر کام کرتی ہے؟ الخدمت کا دائرہ کار تو کافی وسیع ہے ویسے، لیکن اس کی اٹھان جو تھی وہ تو تھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، کہ جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی آفت آئی ہے تو اس میں الخدمت صف اول میں نظر آئی ہے۔ اور خاص طور پہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو یہ وہ وقت تھا کہ جس نے الخدمت کی جو خوبصورت تنظیم تھی اور اس کا جو چہرہ تھا وہ پاکستانی قوم کے سامنے آشکار کیا، کہ بالکل لوگوں کے گھر گر گئے اور بدترین حالات پیدا ہو گئے۔ سڑکیں آپ نے دیکھا کہ زلزلے کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، آمد و رفت کے ذرائع سارے مسدود ہو گئے۔ تو اس موقع پہ الخدمت کے جو رضاکار تھے، والنٹیئر تھے، انہوں نے خچروں کے اوپر اور اپنے کندھوں کے اوپر سامان کو اٹھا کے جو ریسکیو کا تھا، ریلیف کا تھا، تو خاص طور پہ چونکہ سارا پہاڑی علاقہ تھا، بالا کوٹ سے لے کے تو مظفر آباد اور اس سے آگے تک ایل او سی تک یہ زلزلہ آیا تھا ایک پوری پٹی میں، تو اس میں وہاں پہ الخدمت کے لوگ پہنچے کہ جہاں پاکستان کے ادارے بھی بعد میں پہنچے جا کے۔ تو اس سے پھر الخدمت کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کتنے زبردست لوگوں کی تنظیم ہے۔ تو پہچان تو الخدمت کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے ہوئی۔ اچھا، آپ نے 2005 کے زلزلے کا ذکر کیا، آج بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ تو وہاں باقاعدہ گئے، وہاں جا کے کام کیا، اس وقت وہاں پہ کیا ماحول تھا، کیا مناظر تھے، کیا چیلنجز تھے آپ لوگوں کے سامنے، اور آپ پھر ان سے کس طرح سے نبرد آشنا ہوئے؟ دیکھیں، جب زلزلہ آیا نا جی، تو بالا کوٹ کے اندر جب ہم گئے تو صرف ایک بلڈنگ تھی جو بالا کوٹ میں بچی تھی، پورا شہر جو تھا وہ آپ سمجھیں کہ وہ ختم ہو گیا تھا، کھنڈر بن گیا تھا۔ جس طرح سے اب غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا اور کوئی گھر آپ کو وہاں پہ سلامت نظر نہیں آتا، بالکل ایسے تھا۔ زلزلہ آیا اور پورا یہ تھا۔ اس طرح سے آپ پھر چلتے جائیں، آپ ادھر سے کے پی سے کشمیر میں انٹر ہوں تو کشمیر کے یہ حالات تھے۔ تو سب سے بڑی مشکل تو اس وقت یہ تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے تھے اور ہاسپٹل گر گئے، ہاسپٹل نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے، جو دب گئے ان کو ریسکیو کیا جائے، جو بچ گئے تو ان کو پھر فوری طور پہ ٹینٹ فراہم کیے جائیں، پھر جو زخمی ہیں ان کے لیے فیلڈ ہاسپٹل ٹینٹوں کے اندر بنانے تھے وہ بنائے گئے، پھر ان کے کھانے پینے کو بندوبست کرنا تھا۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنا کے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کیفیت تھی، کہ ہماری ٹیم ٹینٹ بانٹ رہی تھی ادھر، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی کہ مجھے ایک ٹینٹ چاہیے اپنے بچوں اور فیملی کے لیے۔ تو ہم نے کہا جی ہمارے پاس تو ابھی جو ٹینٹ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو وہ بالکل آپ سمجھیں کہ جیسے منتوں پہ آتا ہے نا، وہ اس طرح سے ہم نے کہا جی ہم تو بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی ہوتا تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو وہ رو پڑا، کہتا جی میں کروڑ پتی آدمی تھا، میرا اتنا بڑا گھر تھا، سب کچھ تھا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، اور یہ میری بچیاں جو ہیں جنہوں نے کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی تھی، جو سڑک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اور بائی چانس اس وقت بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے کہا جی کوئی ان کے اوپر شیلٹر نہیں ہے۔ سچی بات ہے کہ اس کی پوری جب ہم نے بات سنی تو اپنا دل بھر آیا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بے نیاز ہے، کہ جو لوگوں کو بانٹنے والا تھا آج اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ ایک ٹینٹ کے تقاضے کے لیے جو نا جی وہ بیچارہ پریشان حال کھڑا ہے۔ خیر ہم نے کوشش کی دائیں بائیں سے، پھر ایک ٹینٹ اس کو دیا، خیمہ تھا جس میں پھر اس نے، تو اس طرح کے حالات تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے الخدمت کو بڑی توفیق دی۔ پاکستانی قوم کا جذبہ، ویسے تو پاکستانی قوم کا جذبہ ہر موقع پہ ہم نے دیکھا، یہ اتنی اچھی اور شاندار قوم ہے کہ اگر ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جائے تو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ملک بن سکتا ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ آپ کو کچھ سکھاتا بھی ہے، کچھ اس کے اندر اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نیشنل لیول کے اوپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے 2005 کے زلزلے کے بعد بنا، اس سے پہلے اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹ موجود نہیں تھا کہ اس طرح سے کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس سے کس طرح سے نمٹا جائے۔ اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹرین نہیں ہیں اس طرح سے، ہمارا ذہن نہیں بنا ہوا ہے، ہماری اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ہم اس سے پھر کس طرح سے نکلیں یا نقصان کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس وقت آپ لوگوں نے جو مشکلات فیس کیں اور آپ لوگوں کو لگا کہ ان ایریاز کے اندر ہمیں تھوڑی مہارت ہونی چاہیے تھی، تھوڑا ٹرین ہونا چاہیے تھا، تھوڑی اویئرنیس ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم اس نقصان کو منیمائز کر سکیں، وہ کیا ایریاز تھے؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے ابھی بات کی ہے این ڈی ایم میں جو بنا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، یہ بہت شاندار ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو اور امپروو ہونا چاہیے۔
1122 کا ادارہ بنا. جو بھی اس کو بنانے والے تھے میں بہرحال انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس ادارے نے بڑا ڈیلیور کیا ہے اور یہ بہت شاندار ادارہ ہے. اور جو اکیڈمی ہے خاص طور پہ جس میں وہ ٹریننگ کرتے ہیں, ہم بھی چونکہ ان سے اٹیچ ہیں, ہمارے جو ڈی ایم کا پورا شعبہ, ہم نے بھی 1122 کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو ریسکیو ریلیف کی ٹیم کو ٹرین کروایا ہے. تو یہ بہت شاندار ادارہ ہے. تو اس سے بلا شبہ یہ پاکستانی جو حکومت ہے اس نے سیکھا ہے. اس وقت بھارت پاکستان کی فوج کا بڑا اچھا وہاں پہ کردار تھا زلزلے میں خاص طور پہ, چونکہ اور تو کوئی ادارہ تھا نہیں اس طرح کا جو ایسے آپ فرما رہے ہیں, یہ بعد میں بنے ہیں. تو پاکستان آرمی نے اس موقع پہ بڑا کام کیا, صحیح. پاکستانی قوم نے اس میں بڑا جذبہ دکھایا.